اللہ اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ دیکھ رہے ہیں کیسا جواب آ رہا؟ اللہ تکلیف سے بول رہے ہیں۔ کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کائنات کو پالنے والا کون ہے؟ کائنات کے ہر کام کاج کو چلانے والا کون ہے؟ آپ کو اور مجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ آپ کو اتنے پیارے ماں باپ دینے والا کون ہے؟ اتنے پیارے ماں باپ کو اتنی پیاری اولاد دینے والا کون ہے؟ غریبوں کو نوازنے والا کون؟ پھر یہ گلبرگے میں اجمیر میں غریباً نواز کہاں سے آ رہے؟ زبان دینے والا کون؟ تجھے مسلمان پیدا کرنے والا کون؟ پیدا ہونے کے پہلے کس کا وسیلہ لیا تھا رے؟ میں کو مسلمان پیدا کر بولے ناشکرہ مسلمان، ناشکرہ مسلمان کفر کر رہا ہے اللہ کی ذات اور اس کی شان میں۔ کتا ہے کتا، نہیں ڈاگ ڈاگ یہاں نہیں ہے کہیں بھی، سوچو تصور کرو بول رہا ہوں۔ کتا کتا ہوتا نا، ہوتا نہیں ہوتا؟ کتا بھی بغیر وسیلے کے اللہ کو پکارتا، یقین ہے اس کو اللہ سنتا ہوگا۔ سور ہوتا نا، بغیر وسیلے کے اللہ کو پکارتا، سور کو بھی یقین ہے میرا اللہ میری سن لیتا۔ تو مسلمان تجھے یقین نہیں ہے تیری اللہ سنتا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 38، 30 سے 38 آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا ذکر ہے اس میں۔ پھر آپ جب سورہ مائدہ پڑھیں گے تو سورہ مائدہ میں ہے، سورہ آراف میں ہے۔ اب یہ ذکر کے دوران اللہ نے سورہ مائدہ اور سورہ آراف میں کہا کہ ہم نے ابلیس سے پوچھا کہ اے ابلیس، ابلیس کون ہے؟ اس کو شیطان کیوں بولا گیا معلوم ہے؟ شیطان عربی میں 3 بنیادی حروف سے نکلا، شا تا نان، شا تو نون، شتنا سے۔ شتنا عربی میں کہتے ہیں اس طرح پلٹ جانا کہ دوبارہ ادھر پلٹ کرنا ہے، ہمیشہ پلٹ جانے والا، پلٹنا ہی نہیں ادھر واپس۔ اس نے ایسی اللہ کے ساتھ نافرمانی کی کہ اب کبھی پلٹ کر وفاداری کرنے والا اور فرمانبرداری کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے 38 جب پڑھیں گے تب کہا کہ تو شیطان ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے پلٹ گیا، اب پلٹنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمیشہ کے لیے پلٹ گیا، اس سے اللہ نے پوچھا یہ شیطان سے، ابلیس سے کہ ابلیس وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے رکائی میرے حکم کی نافرمانی سے، جب میں نے کہا کہ اے تمام فرشتوں، اے جنت کے اندر جو موجود ہے، تم سجدہ کرو آدم کے سامنے۔ کس کے سامنے سجدہ کرو؟ ابلیس نے جواب دے کر کہا کہ اے اللہ، کیا کہہ رہا ہے وہ اللہ کو؟ اے اللہ، میں آگ سے پیدا کیا گیا، یہ ادنا مٹی سے پیدا کیا گیا۔ کون مٹی سے؟ شیطان بولا میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوا۔ آگ کی فطرت میں اونچائی پر جانا ہے، مٹی کی فطرت میں نیچے بیٹھ جانا ہے۔ پانی میں مٹی ڈالے تو اوپر جاتی نیچے آتی، آگ لکڑیوں پہ سلگا تو اوپر جاتی نیچے آتی۔ تو شیطان بولا کہ میری صفت، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، اوپر جانا ہے، انسان مٹی کا ہے، نیچے جھکنا ہے، یہ میری شان کے، میری صفت کے خلاف تھا کہ میں ایسی تیری مخلوق کو سجدہ کر دوں جسے تو نے ایسی صفت پر پیدا کیا جو نیچے اترتی ہے، اونچائی پر نہیں جاتی۔ اللہ نے کہا اے ابلیس، کیا تجھے میرا حکم کافی نہیں تھا؟ کیا یہ بات کافی نہیں تھی کہ وہ سب کچھ صحیح ہے؟ اب میں نے کہا تھا یہ کر، کیا اتنی بات تیرے لیے کافی نہیں تھی؟ کیا کافی نہیں تھی؟ کیا کہا تھا؟ کس کو سجدہ کرو بولے تھے؟ شیطان نے کہا کہ اے اللہ، یہ صفت اس کی انسان کی مٹی کی ہے، میری آگ کی ہے، میں کیسے کرتا اس چھوٹے مخلوق کے سامنے سجدہ؟ اللہ نے جواب کیا دیا کہ مخلوق کوئی صفت کی ہو، مسئلہ تھا میرے حکم کا، میں نے حکم دیا تھا سجدہ کر، کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان بولا یہ صفت کی وجہ سے نہیں کیا۔ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ ابلیس کیا کہا گیا اس کے بعد؟ شیطان کبھی نہیں پلٹنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم کیا تھا؟
کس کو؟ اور اللہ نے نبی کو بھیج کر کہا اب میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اب تم کسی اور کے سامنے جا کر سجدہ کرے تو تم اور ابلیس ایک ہی۔ جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کر آدم کو تو نہیں کیا، ابلیس شیطان بنا۔ اب مسلمان تجھے کہا گیا کہ مسجد میں اللہ کے سوا کہیں سجدہ نہیں کرنا، اب تو سجدہ کرے گا تو تو ابلیس کا دوست بن گیا، بھائی بن گیا اس کا۔ پھر ابلیس نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ، اب بالآخر تیرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ میں شیطان ہو گیا، نکال دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، اب میرے ایسا کوئی نہیں ہے، نکل جاؤ بول دیا آپ کو۔ کس کی وجہ سے نکلو بولے؟ تو بولا کہ اے اللہ، اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکال دیا، اس انسان کی وجہ سے مجھے شیطان قرار آ گیا، اس انسان کی وجہ سے مجھے ہمیشہ تیری لعنت کا سامنا ہے، تو مجھے مہلت دے۔ کیا دے؟ تب تک کی کیا مہلت دے؟ کہ میں ان انسانوں کو بھٹکا کر اپنے ساتھ جہنم میں لاؤں۔ کہاں لاؤں؟ اللہ نے کہا جا شیطان، تجھے مہلت دی گئی، لے لے ابلیس کو۔ پھر ابلیس کے دماغ میں آیا، بولا اچھا ٹھیک ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے، کسی اور کو معبود مانتے، یہ تو میرے ہی ہیں۔ یہ جو سجدے کرتے ہیں جا کر اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سوائے تیرے کوئی معبود نہیں، سوائے تیرے کسی کی مدد نہیں، یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی کچھ ہونا ہے، یہ بیٹے کہیں نکل جائیں گے جنت میں۔ پھر بولا اللہ کو، کیا بولا معلوم ہے؟ اے اللہ، یہ جو تو صراط مستقیم ڈال کے راستہ بنایا نا، جس پہ سے تیرے ایمان والے پھسل کے جا رہے ہیں جنت میں، اے اللہ ذرا مجھے وہاں بیچ میں بیٹھنے کا موقع دے۔ بولا پیر ڈال کے، قرآن کی آیت ہے، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر بیٹھنے کا موقع دے تاکہ اس راستے سے گزرنے والوں کو بھٹکا دوں۔ اللہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا جا وہ بھی دے دیا، لیکن جو رحمان کے بندے ہیں ان کو تو کبھی بھی نہیں بھٹکا سکتا۔ اتنا یقین کیا آپ پر اور مجھ پر اللہ تعالیٰ۔ اس پورے واقعے میں خاص بات کیا ہے معلوم ہے؟ شیطان بغیر وسیلے کے سب دعا مانگا قبول ہو گئی۔ تم شیطان سے کہے گزرے ہیں کہ اللہ تمہاری دعا نہیں قبول کرے۔ میرے نبی طواف کرتے ہیں حجۃ الوداع میں، کہا کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ کس کا طواف؟ صرف اس کا ہی طواف ہوتا، اس کے علاوہ کس کا بھی طواف نہیں کر سکتے۔ کعبہ ایک ہی ہے زمین پہ، نبی صرف کعبے کا طواف کرے، مسجد نبوی کا بھی نہیں کرے کبھی بھی۔ صحابہ صرف کعبۃ اللہ کا طواف کرے، نبی کی ذات کا طواف بھی کبھی بھی نہیں کیا۔ اور تو کمبخت خبروں کا طواف کرتا ہے کعبے کے برابر کھڑا۔ اللہ کے نبی کعبے کا طواف کرتے ہیں اور ساتھ میں ایک صحابی ہے۔ طواف کرتے کرتے اس صحابی سے پوچھتے ہیں کہ اچھا بتاؤ اس زمین پہ سب سے مقدس چیز کیا ہے؟ سب سے ہولی، what is the holiest thing on this planet Earth؟ سب سے مقدس چیز کیا ہے؟ صحابی نے فوراً ایک لمحے میں کہا اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ سب سے مقدس، سب سے عزت والی چیز ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی قسم ہے؟ اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے مسلمان امتی کی عزت اس کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ عزت والا مسلمان اللہ سے مایوس ہو گیا، اللہ سے مایوس ہو گیا مسلمان۔ ارے کمبخت، اگر تو اللہ سے مایوس ہو گیا تو کائنات میں کون ہے سوائے اللہ کے جو تیری دعا سن سکتا ہے؟